اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ اولیٰ کے اندر آج فصل رابع فی اصالۃ الوجود و اعتباریت الماہیت اس کے اندر وارد ہونا ہے، اور علم فلسفہ کی یہ سب سے اساسی اور سب سے اہم ترین بحث ہے۔ اس سے پہلے مرحلہ اولیٰ کے اندر یا اس مرحلہ اولیٰ سے بھی پہلے مقدمے کے اندر جتنی بھی مباحث علامہ طباطبائی رضوان اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ایک جہت سے دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری مباحث اصالت وجود کے لیے ایک مقدمہ اور اصالت وجود کی عمیق فہم کے لیے زمینہ ساز فراہم ہوتی ہیں۔ اس بحث کے اندر چونکہ یہ علم فلسفہ کی سب سے اساسی بحث ہے اور اس کی اہمیت اور کہاں کہاں پر فلسفے کے اندر یہ بحث آئے گی، استعمال ہوگی، اس کو انشاءاللہ تعالی ایک مطلب کی ذیل میں مفصل طور پہ دیکھیں گے۔ لہٰذا چونکہ علم فلسفہ کی سب سے اساسی بحث یہی ہے، اس لیے اس کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ وارد ہونا ہے، اور اس کو مکمل جزئیات کے ساتھ جو اس کتاب کی فہم اور اس کتاب کی سطح کے مطابق ہیں، اور اس کتاب کی سطح جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کے مطابق ہیں۔ لہٰذا یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے کہ مکمل تفصیل کے ساتھ اور مکمل وضاحت کے ساتھ اس بحث میں وارد ہوا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ کہ جو یہاں پر کوشش کی جائے گی، اور دوستان سے بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اس کی جانب توجہ کریں، اور وہ روش فلسفی ہے، اور کسی بھی بحث کے اندر کسی بھی مسئلہ علم فلسفہ کے اندر کس طریقے سے وارد ہوا جاتا ہے، ایک فیلسوف کس طریقے سے ایک مسئلے کے اندر وارد ہو کر اس میں غور و فکر کرتا ہے، کون کون سے مقدمات کو وہ اپنے مسئلے کے مقدمے کے طور پہ اخذ کر کے کس طریقے سے ایک سوال فلسفی ایجاد کرتا ہے، اور اس سوال فلسفی کو کس طرح سے حل کرتا ہے، ان سب کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ بحث ایک جہت سے از لحاظ محتوا اساسی ترین بحث ہے، چونکہ اس کے اندر جو محتوا پیش کیا جائے گا وہ کل فلسفے کی ساختار اور کل فلسفے کے ڈھانچے کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ اور دوسری جہت جس سے یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل بحث قرار پاتی ہے وہ روش فلسفی ہے، روش تفلسف ہے، کہ کس طریقے سے ایک فیلسوف کار فلسفی انجام دیتا ہے، کس طریقے سے ایک فیلسوف مقدمات فلسفی وہ ترتیب دے کر ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے، اور کس طریقے سے اس نتیجے کے لوازمات کو استخراج کرتا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے بھی یہ فصل اور یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اس کتاب کی سطح کے مطابق جو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ اور مکمل روش فلسفی کے ساتھ اس مطلب کے اندر وارد ہوا جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم ان شائقین مطالعہ کے لیے کہ جو مزید منابع کی جانب رجوع کرنا چاہتے ہیں اور مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، دو منابع ذکر کرتے ہیں، کہ ایک منبع شہید مطہری رضوان اللہ کی شرح مختصر منظومہ ہے، اس کی صفحہ نمبر 35 کے اوپر شہید نے بحث اصالت الوجود کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ شرح مبسوط منظومہ کہ جس کے اندر شہید مطہری نے اسی بحث اصالت الوجود کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اور انتہائی وسعت اور اس کے تمام یا کہیں اکثر جوانب کی جانب توجہ کرتے ہوئے اس بحث کو ذکر کیا ہے، وہ شرح مبسوط منظومہ ہے، اور اس کے جلد اول صفحہ 55 سے لے کر 165 یعنی تقریباً 110 صفحات پر شہید اس بحث اور اس مسئلہ اصالت وجود کو ذکر فرماتے ہیں۔ لہٰذا خود آثار شہید مطہری میں اس وسعت کے ساتھ اس بحث کا ذکر ہونا، اس بحث کی اہمیت اور اس کی فلسفے کے اندر جو بنیادی ترین بحث اور اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
اب آتے ہیں ان عناوین یا سوالات اصلی فصل کہ جو مباحث علامہ طباطبائی اس فصل کے اندر ذکر کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم بعض عناوین کے ذیل میں ان کو عنوان بندی یا ان کو موضوع بندی کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کہاں پر ایک مطلب جدا ہوتا ہے دوسرے مطلب سے، دوسرا مطلب جدا ہوتا ہے تیسرے مطلب سے، اور اسی طرح اس مکمل فصل کو چند مطالب اور چند مباحث کے ذیل میں ان کو عنوان بندی کرتے ہیں۔ مطلب اول یا عنوان اول جس کو کہا جائے کہ اسی فصل کے ذیل میں ذکر کیا جائے گا، وہ ہے اہمیت بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، یعنی یہ بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت علم فلسفہ میں اور ساختار نظام ہستی فلسفی میں کہاں کہاں تک تاثیر ڈالتی ہے، کہاں کہاں تک اثر انداز ہوتی ہے، اس کی جانب توجہ کی جائے گی۔ مطلب دوم تاریخچہ بحث اصالت وجود ہے، کہ جس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی علم کی تاریخ کو 3 مراحل میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس علم کے علماء کی تاریخ، ایک مرتبہ اس خود علم کی تاریخ، اور ایک مرتبہ مسائل علم کی تاریخ، کہ یہاں پر ہم تاریخ تحلیلی قسم سوم یعنی مسئلہ اصالت وجود، اس کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ علم فلسفہ میں یہ مسئلہ کب سے وجود میں آیا، اس مسئلے نے کہاں کہاں پہ پروان چڑھا اور اس میں کیا کیا تحولات پیش آئے، ان کی جانب مطلب دوم میں تفصیلی طور پر جو ہے وہ نگاہ کی جائے گی۔ مطلب سے وہ مبادئ تصوری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت ہے، کہ اس بحث کے مبادئ تصوری کیا ہیں، خود لفظ اصالت، اصطلاح اصالت کا کیا معنی ہے، وجود کا کیا معنی ہے، اعتباریت اور ماہیت کا کیا معنی ہے۔ مطلب چہارم جو انتہائی اہمیت کا حامل مطلب ہے، وہ ہے سوال اساسی اصالت و اعتباریت، کہ اس بحث اصالت و اعتباریت پہ کون سے ایسے مقدمات، کون سے ایسے امور ہیں کہ جو پیش آتے ہیں اور ایک فیلسوف کو اس سوال اصالت کی جانب خود بخود لے کر جاتے ہیں، یعنی وہ کون کون سے مقدمات ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو ایک فیلسوف کے سامنے رونما ہوتے ہیں، ایک فیلسوف کو درپیش ہوتے، ایک فیلسوف ان سے مواجہ و روبرو ہوتا ہے، اور وہ مقدمات خود بخود اس فیلسوف کو اس مسئلے کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ واقعیت میں، حقیقت میں کون سی شے اصیل ہے اور کون سی شے اعتباری ہے۔ پس وہ سوال اساسی اصالت اور مسئلہ اساسی، مسئلہ نزاع اصالت وجود کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، اس کو مطلب چہارم کے ذیل میں نگاہ کیا جائے گا۔ مطلب پنجم اصالت وجود کی درست تقریر ہے۔ مطلب ششم اصالت وجود کی دیگر تقاریر، اس کی چونکہ اصالت وجود کی وہ بحث ہے کہ جس کی متعدد تقریرات کی گئی ہیں، لہٰذا اصالت وجود کی دیگر جو تقاریر کی گئی ہیں، دیگر جو اس مسئلے کے بارے میں اظہار نظر کیا گیا ہے، اس کی جانب توجہ کی جائے گی۔ مطلب ششم یہ کہ کیا یہ مسئلہ یہ اصالت و اعتباریت ایک مسئلہ بدیہی ہے یا مسئلہ نظری ہے؟ اگر مسئلہ نظری ہے، اس کے ادلہ کیا ہیں کہ ان ادلہ کو تفصیلی طور پر ذکر کیا جائے گا۔ مطلب ہفتم نظرات مخالف، آرائے مخالف در بحث اصالت و اعتباریت کیا ہیں، کہ متعدد آراء ہیں، بعض قائل ہیں کہ وجود اصیل ہے، بعض قائل ہیں کہ ماہیت اصیل ہے، پس اصالت وجود کے مقابل، اس کے مد مقابل آراء کون سی ہیں، ان آراء کو ذکر کیا جائے گا، اور ان آراء کے ادلہ کیا ہیں، ان آراء پہ کیا کیا اشکالات وارد ہوتے ہیں، کہ یہاں پر مطلب ہفتم جو ہے یہ تمام ہوگا۔ پس اس طریقے سے کل فصل کے اندر بعض مطالب جن کی جانب مرحوم علامہ طباطبائی نے توجہ نہیں کی، ان کو تفصیلی طور پہ ذکر نہیں کیا ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے گا ایک حد تک، ایک سطح تک، اور بعض مطالب جن کو علامہ نے ذکر کیا ہے کل فصل کے اندر، ان کو بھی انہی مطالب کے ذیل میں ہی
تقسیم بندی کر کے ہم ان کی طرف توجہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک مطلب ہشتم بھی ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی۔ مطلب ہشتم یعنی عوارض ذاتیہ ہے۔ کیا یہ جو بحث اصالت ہے عوارض ذاتیہ علم فلسفہ میں سے ہے؟ یعنی کیا یہ عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود میں سے ہے؟ یہ عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود میں سے نہیں ہے کہ اس کی جانب جب کل محتوی فصل کو ہم دیکھ لیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی درست تقریر کی جانب متوجہ ہوں گے، اس صورت میں ہمیں کل محتوی فصل اور کل محتوی اس بحث اور اس مسئلے کو جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ مسئلہ عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہے یا عوارض ذاتیہ وجود میں سے نہیں ہے۔ بس اس جہت سے یہ بحث چند مطالب میں تقسیم کی گئی ہے۔ اب آ کر مطلب اول کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ مطلب اول یہ کہ اہمیت بحث اصالت وجود کیا ہے، اور یہ بحث جس کو علامہ فصل رابع میں ذکر کرتے ہیں، یہ بحث علم فلسفہ میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اگرچہ ایک اور جہت سے یہ کہا جائے کہ اہمیت بحث اصالت وجود بھی درست طور پہ اس وقت سامنے آئے گی، اور اس وقت ہم اس بحث کی اہمیت، اس کی حقیقت اور اس کا مقام سمجھ سکیں گے جب ہمیں اس بحث کی محتوا، اس کی تقریر اور اس کا ارتباط دیگر مباحث کے ساتھ معلوم ہوگا۔ لہٰذا کل اہمیت و روح اہمیت بحث وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر پلٹ کے جب ہم تقریر بحث کریں گے، محتوی فصل کو بیان کریں گے، ایک دفعہ سرسری طور پہ پھر پلٹ کے آئیں گے، لیکن شروع بحث کے لیے یہاں سے ہم اس مطلب کو آغاز کرتے ہیں۔ اہمیت بحث اصالت وجود، اس کی اہمیت اس جہت سے آپ بیان کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں کہ فلسفہ صدرائی جو حکمت متعالیہ کہلاتا ہے، اس میں اساسی ترین بحث اور وہ بحث جس کی وجہ سے یہ فلسفہ ایک مکتب دیگر فلسفی شمار ہوتا ہے، یہ بحث اصالت وجود ہے۔ اس سے پہلے مکتب مشاء ہے، اس کے بعد مکتب جناب شیخ اشراق ہے، اور اس کے بعد حکمت متعالیہ جو کہ مکتب ملا صدرہ یا مکتب صدرائی ہے، وہ واقع ہوتا ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے یا کون سی ایسی بحث ہے کہ جو مکتب صدرائی کو ایک مکتب قرار دیتی ہے، اس کو ایک مکمل منظم مکتب در مقابل مکتب شیخ اشراق اس کو قرار دیتی ہے؟ وہ یہی بحث اصالت وجود ہے۔ اس کے علاوہ کل ساختار فلسفی مکمل، جتنی بھی آگے علم فلسفہ کی جتنی مباحث آئیں گی، کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ جو اس بحث اصالت وجود کی اساس پر متحول نہ ہوئی ہو۔ ملا صدرہ نے جب اصالت وجود کو تثبیت کیا، انہوں نے اس بحث کے اساس پر ایک ایک مسئلہ فلسفی کو دوبارہ اس پہ نگاہ کی، اس کی دوبارہ تقریر کی، اور اس کو اس دقت کے ساتھ، اس بحث اصالت وجود میں جو دقت اعمال کی انہوں نے، اس کی اساس پر تمام مباحث فلسفی کو دوبارہ متحول کیا۔ موضوع علم فلسفہ کا وجود، یعنی وجود کو موضوع علم فلسفہ قرار پاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ چونکہ وجود اصیل ہے، پس یہ بحث موضوع علم فلسفہ پہ تاثیر ڈالتی ہے۔ اسی طرح تشکیک جو فصل خامس ہے کہ وجود ایک حقیقت واحد تشکیکی ہے، اس کو بھی یہی بحث اصالت وجود اس میں بھی تاثیر ڈالتی ہے۔ اسی طرح بحث وجود ذہنی کہ کیا چیز اصیل ہے، کیا اعتباری، وجود ذہنی، ادراک، علم، اس کے اندر بھی مسئلہ اصالت وجود اہم کردار رکھتا ہے۔ بحث علیت، جالب الذات و جالب العرض۔ اس کے علاوہ الہیات بمعنی الاخص، الہیات بمعنی الاخص جس میں واجب الوجود، ذات واجب الوجود، توحید واجب الوجود، وحدت واجب الوجود، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صفات واجب الوجود سے بحث کی جاتی ہے۔ ان صفات کے بارے میں جو دیگر احکام مانند عینیت ذات با صفات، عینیت صفات با یک دیگر، اور اس طرح کی جو دیگر مباحث ہیں، ان کے اندر بھی بحث اصالت وجود اساسی و کلیدی کردار رکھتی ہے۔ برہان صدیقین،
ان کی کیا تقریر ہے، کس طریقے سے برہان صدیقین کو مطرح کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے جہاں پر بحث اصالت وجود اپنی تاثیر چھوڑتی ہے۔ یہ مطلب اول اس کو اہمیت کے لحاظ سے سب سے پہلے ذکر کیا، لیکن جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مطلب جب ایک دفعہ محتوی فصل ہمارے پاس روشن ہوگا، اس وقت اس مطلب یعنی مطلب اول اہمیت ہے بحث اصالت وجود، اس کی بھی مزید وضاحت اور اس میں بھی مزید جو ہے وہ وضوح پیدا ہوگا۔ مطلب دوم تاریخچہ بحث اصالت وجود ہے، اور یہ بہت ہی اہم مطلب ہے یہاں پر، اور اسی کے ذیل میں بعض دیگر مطالب بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو روشی لحاظ سے، یعنی ایک انسان اگر فلسفی طور پہ سوچنا چاہتا ہے، انسان فلسفی بننا چاہتا ہے، تفکر فلسفی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے مباحث کا اور بالخصوص مسائل کا تاریخچہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اس علم کی تاریخ میں کس موڑ پہ متولد ہوا، کیا چیز باعث بنی کہ فلاسفہ یا حکماء یا علماء اس مسئلے کی جانب متوجہ ہوں، اس مسئلے کے اندر اور کیا کیا تحول رونما ہوا، اس مسئلے کی اصطلاحات، ان اصطلاحات کی کیا معانی ہیں، ان اصطلاحات کے پیچھے کیا محتوی ہے، اس سب کی جانب توجہ کرنا بھی وہ اسی تاریخچہ مسئلے سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کے اوپر یہی اشارہ بس کافی ہے کہ شہید مطہری نے شرح مبسوط منظومہ کے اندر صفحہ 55 سے لے کر 60 تک تاریخچہ اصالت کو بیان کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اس بحث کی جانب توجہ کی ہے، لہٰذا شہید مطہری بھی اس نقطے کی جانب، اور جیسے بہت سارے حکماء و فلاسفہ معاصر بھی اس جانب متوجہ ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو عمیق طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس مسئلے میں ایک رائے اجتہادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے تاریخچے کی جانب توجہ کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تاریخچے کے اندر سب سے پہلا نقطہ جو بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ بحث اصالت و اعتباریت یہ مختصات فلسفہ اسلامی میں سے ہے، یعنی فلسفہ یونان کہ جو ترجمہ ہو کر فرہنگ اسلامی و ثقافت اسلامی اور تمدن اسلامی کے اندر وارد ہوا، اس کے اندر بحث اصالت و اعتباریت موجود نہیں تھی، اور آج بھی اگر ہم ان کتب کی جانب رجوع کریں اس میں اس عنوان سے، حتیٰ اگر عنوان نہ بھی ہو، مستقل فصل نہ بھی ہو، اس طرح کی کوئی بحث ہمیں وہاں پر نہیں ملتی۔ پس یہ بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت مختصات فلسفہ اسلامی میں سے، اسی اساس پر کہ یہ بحث، اس کا منشأ تولید کیا ہے، یہ بحث کہاں پر متولد ہوئی، کہاں پر یہ بحث پیدا ہوئی، یہ بحث فلسفہ اسلامی کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور شہید مطہری انہی جو آپ کو آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا ہے، اسی جگہ پہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ یہ مختصات فلسفہ اسلامی میں سے اس بحث کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فلسفہ اسلامی ایک فلسفہ تقلیدی نہیں ہے، اس کے اندر صرف وہ مباحث سے جو فلسفہ یونان کے اندر موجود تھی ان کو تقلیدی طور پہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ فلسفہ اسلامی مکمل طور پہ ایک فلسفہ تحقیقی ہے جس کے اندر حکماء و فلاسفہ اسلامی بطور اجتہادی اور بطور تحقیقی ان مسائل کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ بس فلسفہ اسلامی مکمل ایک فلسفہ اجتہادی اور ایک فلسفہ تحقیقی ہے جس کے اندر یہ بحث اصالت وجود متولد ہوتی ہے، اور اسی کے اندر یہ بحث اصالت وجود اپنے منازل نہائی تک پہنچتی ہے۔ دور اول تحقیقات فلسفہ اسلامی یا مکتب اول فلسفہ اسلامی، جس کو مکتب مشا کہا جاتا ہے، اس کے اندر بحث اصالت وجود ہمیں تفصیلی طور پہ نظر نہیں آتی ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تفصیلی طور پہ بحث نظر نہیں آتی، اس کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ حکماء و فلاسفہ اسلامی یعنی حکمت مشا و مکتب مشا کے جو علماء و حکماء ہیں، ان کے کلام کی طرف جب رجوع کریں تو ان کے کلام میں بین السطور یا تلویحی طور پہ یا اشارے اور کنائے میں اس بحث کی جانب اشارہ موجود ہو، لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ بحث اصالت وجود کی جانب متوجہ تھے،
بحث اصالت وجود کی جانب ملتفت تھے اور انہوں نے التفات اور توجہ کی اساس پہ اس بحث کو ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ جو ان کا ارتکاز فلسفی تھا، یعنی ان کے ذہن میں جو ارتکاز فلسفی اور پشت ذہن جو مطالب تھے اس چیز کے بارے میں، اس مطلب کے بارے میں، بدون ان کے کہ وہ ملتفت ہوں، بغیر اس کے کہ وہ متوجہ ہوں، اس کی اساس پہ بعض چیزیں انہوں نے کنایہ اور اشاروں میں ذکر کی۔ لیکن حکمت مشا جیسے کہ جناب ارسطو یا ان کے بعد ان کے پیروان جیسے حکمت اسلامی کے اندر فارابی، شیخ الرئیس بو علی سینا، بہمنیار، اور اس طرح سے قبل شیخ اشراق سے پہلے حکمائے مشا، ان کے کلام میں ہمیں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ اصالت وجود کا کوئی ذکر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب حکمائے مشا کے کلام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے کلمات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے کلمات کے اساس پہ کہتے ہیں کہ یہ حکمائے مشا اصالت وجود کے قائل تھے۔ کس معنی میں؟ یہ دقت کے ساتھ توجہ کریں اس مطلب کی طرف، کہ اس معنی میں کہ حکمائے مشا نے جو فلسفہ لکھا ہے، انہوں نے جو مبانی ادلہ کے ساتھ بیان کیے ہیں، وہ مبانی اس مبنی اصالت وجود کے ساتھ انتہائی سازگار ہیں، اس اصالت وجود کے ساتھ ایک حالت انسجام رکھتے ہیں، اور اس اصالت وجود کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ سازگار ہیں۔ نہ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا جو مبنا تھا اصالت وجود، یعنی انہوں نے مستقل طور پہ اصالت وجود کے اوپر ایک فصل قرار دی، اس کے اوپر مکمل تحقیقاتی طور پہ اور مکمل اس کے لوازم کو انہوں نے استخراج کیا۔ اس طریقے سے بحث اصالت وجود ہمیں حکماء مشا کے کلام میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پہلا دورہ جہاں پر یہ بحث اصالت وجود متولد ہوتی ہے، یعنی یہ بحث اصالت وجود جہاں پر متولد ہوتی ہے وہ حکمت اشراق ہے، اور شیخ شہاب الدین سہروردی جو ملقب و معروف بشیخ اشراق ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس بحث کی جانب توجہ کی اور تفصیلی طور پہ اس بحث کو انہوں نے مطرح کیا تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ اشراق، انہوں نے جب حکمائے مشا کے کلام کی جانب توجہ کی تو ان کو بعض ایسی چیزیں حکمائے مشا کے کلام سے سمجھ میں آئیں کہ انہوں نے حکمائے مشا کو اصالت ہمہ قرار دیا، کہ اس اصطلاح اصالت ہمہ کے متعلق جو ہے تفصیلی بحث آئے گی، یعنی سربستہ اور مختصر طور پہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کلام سے یہ بو آتی ہے کہ آپ وجود اور ماہیت دونوں کو اصیل قرار دیتے ہیں۔ یعنی شیخ اشراق یہ کہتے ہیں کہ آپ حکمائے مشا اپنی مباحث فلسفی میں اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ گویا آپ وجود اور ماہیت دونوں کی اصالت کے قائل ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر متعدد اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے شیخ اشراق نے تفصیلی طور پہ مفصل طور پہ اس بحث کو ذکر کیا۔ انہوں نے التفاتی طور پہ اور تفصیلی طور پہ جو ان کی اختصاصی کتاب ہے، ان کے مکتب کی جو ترجمان کتاب ہے حکمت الاشراق، اس کے اندر اس بحث کی جانب توجہ کی اور اس کے لوازمات کو استخراج کیا۔ وہاں پہ اصالت کا بھی معنی کرتے ہیں، اعتباریت کا بھی معنی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دیگر ادلہ کی وجہ سے، بعض دیگر شواہد اور قرائن کی وجہ سے وہاں پر ماہیت کو اصیل قرار دیتے ہیں اور وجود کو اعتباری قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا شیخ اشراق نے پہلی مرتبہ اس بحث کو ذکر کیا، اور اولین مرتبہ اس بحث کو فلسفہ اسلامی کے اندر ادلہ کے ساتھ و براہین کے ساتھ اپنے خاص مبانی کے اساس پہ اس بحث کو حل کرتے ہیں۔ یہ پہلی شخصیت ہیں اور پہلا مکتب فلسفی ہے جہاں پہ بحث اصالت وجود متولد ہوتی ہے، اور اس بحث کی، اس مسئلہ فلسفی کی پیدائش یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ اشراق کی شخصیت
ان کی فلسفی روب اور ان کی فلسفی شخصیت کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے مکتب کی جو بنیاد رکھی تھی اس کی اساس پر آئندہ آنے والی شخصیات جیسے کہ خواجہ طوسی، خواجہ ملا نصیر الدین طوسی، جناب سید سند، جناب محقق دوانی اور دیگر بعض اور بزرگان، میر داماد اور ملا صدرہ بھی ایک حد تک، ایک عرصے تک وہ اصالت وجود کے، اصالت ماہیت کے قائل تھے، کیونکہ شیخ اشراق انہوں نے ادلہ کی اساس پہ ماہیت کو اصیل قرار دیا، وجود کو اعتباری قرار دیا۔ ان کے بعد آنے والی شخصیات ملا صدرہ تک جتنی بھی شخصیات تھیں، یہ ساری کی ساری اسی مبنی اصالت ماہیت سے متاثر تھیں اور اسی مبنی اصالت ماہیت کو قبول کیا تھا۔ لہٰذا یہاں تک جو ہے وہ بحث اصالت کس طریقے سے آگے بڑھی، اصالت ماہیت وہ رائج، وہ وہی حاکم تھا، وہی نظریہ حاکم بر فلسفہ اسلامی اصالت ماہیت تھا۔ اس کے بعد سے ملا صدرہ علیہ الرحمہ آتے ہیں، اور انہوں نے شروع میں ملا صدرہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ عرصے تک میں بھی اصالت ماہوی تھا، لیکن بعد میں براہین اور دیگر ادلہ اور بالخصوص تعلیمات عرفاء، جو عرفاء اسلامی بالخصوص محی الدین ابن عربی اور ان کے بعد آنے والے عرفاء مانند جناب قونوی، جناب قیصری، محقق قیصری اور اس طرح کے دیگر جو عرفاء تھے، ان سے متاثر ہو کر ملا صدرہ مبنی اصالت وجود کو قبول کرتے ہیں اور ماہیت کو ایک امر اعتباری قرار دیتے ہیں۔ پس تاریخ کے لحاظ سے دوسرا اہم موڑ یہ آتا ہے، یعنی تاریخ کے لحاظ سے توجہ کریں کہ تاریخ کے لحاظ سے سب سے پہلا موڑ تھا پیدائش بحث اصالت وجود، جو جناب شیخ اشراق کے جو ہے وہ انہوں نے اس بحث کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سے جناب ملا صدرہ تک جو فلسفہ رائج و حاکم تھا وہ فلسفہ اصالت ماہوی تھا۔ جناب ملا صدرہ مباحث عرفاء سے متاثر ہو کر اصالت وجود کو تثبیت کرتے ہیں، اصالت وجود کو اعمال کرتے ہیں، اصالت وجود کو براہین کے ذریعے اثبات کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے مکمل ساختار فلسفی اور مکمل مباحث فلسفی کو اصالت وجود کے مبنی اور اصالت وجود کی اساس پر قرار دیتے ہیں۔ بس اس جہت سے یہاں سے ملا صدرہ کے بعد سے فلسفہ اصالت وجود یا فلسفہ وجود یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے یہاں سے پروان چڑھتا ہے۔ ملا صدرہ کے بعد سے تمام فلاسفہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جناب ملا صدرہ کے اس مبنی سے متاثر ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کے بلا واسطہ شاگرد جناب ملا فیض کاشانی، جناب لاہیجی اور اسی طرح سے بعد آنے والی شخصیات جیسے مانند حکیم سبزواری اور عصر قبل کی شخصیات جیسے جناب علامہ طباطبائی اور دیگر جتنی بھی بزرگان ہیں فلاسفہ، وہ سب کے سب ملا صدرہ کے سامنے خاضع ہوتے ہیں اور مبنی اصالت وجود کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ جس کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصالت وجود ایک بحث ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی متعدد تقاریر کی گئی ہیں۔ تقریر سے مراد قول مخالف نہیں ہوتا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی متعدد تقریرات کی گئی ہیں، یعنی اسی مسئلے کو، اسی بحث کو، اصالت وجود ہی کو چند طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، چند طریقے سے مقدمات فلسفی ترتیب دے کر بحث اصالت وجود کو تثبیت کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اصالت وجود کی متعدد تقاریر کی گئی ہیں، اصالت وجود کو متعدد انداز سے دیکھا گیا ہے، اس کا معنی قول مقابل و قول مخالف اصالت وجود یعنی اصالت ماہیت وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اسی مسئلہ اصالت وجود یا اسی مسئلہ اصالت ماہیت یا کوئی بھی اور مسئلہ، اس مسئلے کو چند طرق سے، چند راستوں سے حل کیا جا سکتا ہے،
اس مسئلے کو چند طریقوں سے اور چند روشوں کے ساتھ ہم مقدمات ترتیب دیتے ہیں، مقدمات تشکیل دیتے ہیں، اور ان مقدمات کو ترتیب و تشکیل دینے کے بعد سے جو مطلوبہ نتیجہ اور مطلوبہ جو ہمیں ثمرہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اس نتیجے کو ان چند طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پس یہ جو کہا جاتا ہے کہ متعدد تقاریر کی گئیں، ان تقاریر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس مسئلے میں قول مخالف، وہ تو قول مخالف و نظر مخالف ہے، بلکہ اسی مسئلے کی و اسی چیز کی جو تقریر ہے، اس سے مراد یعنی اس مسئلے کو چند طریقوں سے اور چند روشوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بس یہ آپ کی خدمت میں ہم نے ایک مختصر سا تاریخچہ بحث اصالت و اعتباریت پیش کیا، اور کہاں کہاں پر کون سی شخصیت اصالت کی قائل تھی یا اصالت وجود یا اصالت ماہیت، اس کی ایک مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی مطلب دوم سے ہی مرتبط مطلب سوم ہے، یعنی مطلب سوم جو مبادئ تصوری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت ہے، اس کے اندر جو مبادئ تصوری ہیں، کلمات ہیں، اصطلاحات ہیں، جن میں سے 4 اصطلاحات یعنی اساسی اصطلاحات، یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اصالت، اعتباریت، وجود اور ماہیت۔ یہ چاروں اصطلاحات، ان کی عمیق فہم، ان کی دقیق فہم، اس کے اندر جو چیز دخیل ہے وہ یہی تاریخچہ مسئلہ علم ہوتا ہے۔ ایک اصطلاح کس طریقے سے، پہلے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، مکتب مشاء و حکمائے مشاء کے نزدیک بحث اصالت ہی موجود نہیں تھی، لہٰذا ان کے کلمات میں ہمیں اصیل، اعتباری، ان جیسے کلمات کا وہ معنی کہ جو یہاں پر علامہ طباطبائی ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہی مطرح نہیں تھا، ان کے نزدیک یہ مسئلہ بطور تفصیلی درپیش نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس جیسے اصطلاحات اور اس محتوا کی توقع ان کے کلام سے نہیں رکھنی چاہیے۔ لہٰذا تاریخچہ بحث، تاریخ تحلیلی مسئلہ علم، وہ یہاں پر بہت زیادہ دخیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خود ایک اور مسئلہ یا ایک اور مطلب جو یہاں پر اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اصطلاحات میں بھی تحول رونما ہوتا ہے۔ یعنی اصطلاحات اس طرح سے نہیں ہیں کہ جہاں پر بھی حکمائے اسلامی و سنت اسلامی و بستر اسلامی پہ جہاں پر بھی ہم لفظ اصالت دیکھیں، اس سے ہمیشہ وہی معنی مراد ہو جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، یا جہاں پہ بھی لفظ اعتباریت دیکھیں وہی معنی مراد ہو جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، یا جو معنی علامہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اصطلاحات میں بھی تحول اور تغیر رونما ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اپنے حالت شیر خارگی میں ہوتا ہے، شیر خار ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بچپنا ہوتا ہے اس کا، یعنی مسئلے کے اوپر مزید علماء و حکماء آ کے اس مسئلے کو تھوڑا سا اور پروان چڑھاتے ہیں، پھر وہ مسئلہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ مسئلہ اسی طرح پختگی اور حالت پختگی نہیں پختہ ہو کر اپنے آخری و نہائی حل تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ایک مسئلے کی جو ہے وہ تحولات و تطورات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصطلاحات بھی ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ جو اصطلاح ابھی شیر خارگی کی حالت میں ہے، سب سے پہلے اصطلاح متولد ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہے، اس کے بعد اصطلاح حالت شیر خارگی میں اس کا ابتدائی معنی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حکماء و فلاسفہ دقت کرتے جاتے ہیں، وہ اصطلاح شباب اور جوانی تک پہنچتی ہے، اور بالآخر وہ اصطلاح ایک معنی کے اندر مستقر ہو جاتی ہے، اور اس اصطلاح کا ایک معنی جو رائج اور آخری یا نہائی معنی کہہ سکتے ہیں، وہ معنی ہوتا ہے۔ لہٰذا اصطلاحات کا تطور اور اصطلاحات کے اندر جو تحول رونما ہوتا ہے، ان کی جانب دقت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو روشی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی جانب حتماً تمام دوستان سے گزارش ہے کہ آپ حتماً دقت کریں اس کی جانب، اور اس کی جانب غور و فکر بھی کریں، تتبع بھی کریں، و مطالعات میں بھی اس کی جانب توجہ رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اصطلاحات میں گم ہو جاتے ہیں،
اور ان اصطلاحات کے پیچھے جو معنی ہوتا ہے، جو محتوا ہوتا ہے، اور جو ان کے پیچھے جو اس متکلم و اصطلاحات کو وضع کرنے جعل کرنے والے کی جو مراد ہوتی ہے، اس مراد کی جانب توجہ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی اصطلاحات کے جال میں اس طریقے سے پھنس جاتے ہیں کہ اس اصطلاحات کے پیچھے جو محتوا پوشیدہ ہوتا ہے، اس اصطلاحات کے پیچھے جو محتوا موجود ہوتا ہے، اس محتوا کی جانب توجہ نہیں کی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اصطلاحات کی جانب بھی توجہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ جو متکلم ہے، یہ جو لکھنے والا ہے، مصنف ہے، محقق ہے، اس کے کلام کی جو قرائن ہیں، اس کے کلام کی جو فضا ہے، اس کے کلام کی جو دیگر اور لوازمات ہیں، ان کے ذریعے سے اس نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں ان کا معنی اور ان کے محتوا کو استخراج کر سکیں. یہاں پہ ہم آپ کی خدمت میں بعض روشیں پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مصنف ہے، یہ جو محقق ہے، یہ جو متکلم ہے، یہ متکلم اس اصطلاح کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، یہ متکلم اس اصطلاح سے کیا مراد لے رہا ہے، اس کا کیا معنی مقصود ہے، یعنی اس نے کیا قصد کیا ہے، اس کی جانب اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی جانب اگر ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اس کو استخراج کرنے کے لیے بعض روشیں ہیں کہ جن کو یہاں پر انشاءاللہ تعالی اس فصل کے اندر ہم اعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی جانب توجہ کریں گے. ایک جو ہے روش یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پر وہ مصنف، وہ محقق یا متکلم یا جو بھی شخصیت ہے، اس اصطلاح کو بطور رسمی معنی کرتی ہے، یعنی اس کو تعریف کرتی ہے، اس اصطلاح کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور اس اصطلاح کو اپنے مقام رسمی کے اوپر وضاحت کرتی ہے. یہ شخصیت نے جو معنی کیا ہے یہاں پر یا بیان کیا ہے، اس مقام رسمی کو ہم جو ہے کیا نام ہے دقت کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس رسمی مقام سے مراد کیا ہے، یعنی جس جگہ پر اس نے بطور آفیشل طور پہ، بطور رسمی طور پہ ایک عنوان کے تحت ایک ہیڈنگ منعقد کر کے اس کا معنی کیا ہے اور اس اصطلاح کو جو ہے وہ بیان کیا، اس کو جو ہے وہ دقت کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے. جیسے بہت سارے اور قرائن آئیں گے، مثال کے طور پہ وحدت و کثرت کی بحث میں علامہ مکمل طور پہ حمل کا معنی کریں گے، حمل کا کیا معنی ہوتا ہے اور اس کی دیگر. اسی طرح علامہ نے وجود کا معنی بیان کیا، اس کو بدیہی قرار دیا. یہ اور جہاں جہاں پر اصطلاحات کو علامہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، وہ ان کا مقام رسمی ہے، یعنی ان کا آفیشل، ان کا مقام متوقع ہے کہ ہمیں اس اصطلاح کی اسی مقام پہ توقع تھی، اور اسی مقام پہ علامہ ان کی وضاحت کرتے ہیں. لہٰذا اس مقام رسمی کو دقت کے ساتھ لینا چاہیے، اور اس مقام رسمی کی جانب توجہ کرنا، اور وہاں پر اس اصطلاح کا جو معنی بیان کیا گیا ہے اس کو بھی دقت کے ساتھ لینا چاہیے. یہ ایک مطلب. اسی کے ذیل میں ایک اور روش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ شخصیت اس اصطلاح سے جو مراد ہے، اس کا جو مقصود ہے، اس کو بطور رسمی بیان نہیں کرتی، یعنی اس کو بطور وضوح، اس کو بطور رسمی یا بطور جسے کہا جائے آفیشل طور پہ کوئی مقام منعقد کر کے اس کا معنی بیان نہیں کیا، لیکن سیاق کلام، مترادفات، اس اصطلاح کے ساتھ یہ کلمہ مترادف کے طور پہ یہ شخصیت استعمال کر رہی ہے، یا اس کے علاوہ اور دیگر قرائن، دیگر شواہد، دیگر جو سیاق کلام، اس سے پہلے جو مطلب ذکر کیا، اس کے بعد جو مطلب ذکر کیا، یہ جو دیگر قرائن و شواہد ہیں، ان قرائن و شواہد سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مصنف ہے اس نے اس اصطلاح سے کیا معنی مراد لیا ہے. اور اسی روش سے، اور تیسری روش جو ذکر کریں گے، اسی سے ہم علامہ کے کلام سے، کیونکہ علامہ نے یہاں پر اصالت و اعتباریت کا معنی بطور رسمی کھول کر ذکر نہیں کیا. علامہ نے اس طرح سے کوئی عنوان نہیں قرار دیا کہ اصالت کا معنی یہ ہے، اعتباریت کا معنی یہ ہے، اور اس طریقے سے ہم نہیں. علامہ نے یوں کوئی بحث منعقد
نہیں کیا، بلکہ علامہ نے آ کر انہوں نے فصل شروع کرتے ہیں، مقدمات ذکر کرتے ہیں. ہمیں علامہ کے کلام کے سیاق، کلام کے سباق، ان سے جو ہے اوپر کے جو معانی ہے، بات کے جو لوازمات ہیں، ان سے آ کر ہم اصالت و اعتباریت جو علامہ کے مد نظر ہے وہ معنی استخراج کرنے کی کوشش کریں گے. یہ روش دوم. روش سوم جو ہے جس کے ذریعے سے اصطلاحات کا معنی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے لوازمات عقلی جو اس اصطلاح پر اور اس محتوا جو اصطلاح سے مراد لیا گیا ہے اس پہ مترتب کیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک شخصیت، کوئی علامہ طباطبائی مثال کے طور پہ، وہ آتے ہیں ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، بعض اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان اصطلاحات سے ایک نتیجہ لیتے ہیں. نتیجہ لینے کے بعد اس نتیجے کے بعض لوازمات عقلی ہیں کہ جو بھی نتیجے کو قبول کرے گا لوازمات عقلی کو بھی حتماً قبول کرے گا. چونکہ لوازمات عقلی ہیں، لوازمات ذاتی ہیں اس شے کے، لہٰذا نتیجے کے بعد سے یہ لوازمات حتماً حاصل ہوتے ہیں. یہ لوازمات بھی اس مطلب سے حکایت کرتے ہیں کہ ان اصطلاحات سے کیا معنی مراد لیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی معنی ان اصطلاحات سے مراد لیا جائے گا اس کی اساس پر لوازمات مختلف ہوتے جائیں گے. اگر مثال کے طور پہ ان اصطلاحات سے ایک معنی مراد لیا گیا ہے، ان اصطلاحات سے ایک خاص معنی، ایک خاص محتوا مراد لیا گیا ہے، اس محتوا کے لوازمات اسی کے حساب سے ہوں گے، اس محتوا کے لوازمات اسی کے متناسب ہوں گے. لیکن اگر اسی اصطلاح کو ایک اور معنی میں، ایک اور جگہ پہ، ایک اور طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کے لوازمات عقلی اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے دیگر جو مزید لوازمات کے لوازمات ہیں، وہ سب کے سب اس محتوی دوم و معنی دوم کے لحاظ سے ہوں گے. بس بعض جگہوں پہ ممکن ہے لوازمات مشترک بھی ہوں، ہم اس سے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ لوازمات کہ جو مختص ہیں، جو ایک محتوا کے اوپر عارض ہوتے ہیں، ایک محتوا کے ساتھ مخصوص ہیں، دوسرے محتوا میں پائے نہیں جاتے، اس طرح کے جو لوازمات ہیں، اس طرح کے جو نتائج ہیں، ان نتائج کے ذریعے سے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس اصطلاح سے کیا معنی مراد لیا گیا. اس کے علاوہ بھی بعض روشیں ہیں جن کے ذریعے سے اصطلاحات، محتوا، عبارات، ان کے معنی معلوم کیے جا سکتے ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے ہم یہاں پہ فی الحال یہ 3 روشیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور ان کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے. اب آتے ہیں آ کر یہی جو آپ کو روش پیش کی، اسی کو آ کر ہم یہاں پر مبادئ تصوری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے اوپر وہ تطبیق کرتے ہیں. اور شروع سب سے پہلے ہم کلمہ اصالت و اعتباریت، چونکہ ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہو رہے ہیں، ان کو دیکھتے، اور اس کے بعد وجود اور ماہیت ان کو مرحلہ دوم میں دیکھیں گے. یعنی اسی مطلب سوم کے جو دوسرا مرحلہ کے ہیں یا دوسرا نقطہ کے ہیں، اسی کے اندر جا کر ہم وجود اور ماہیت کے معنی کی طرف توجہ کریں گے، اور یہاں پر ابھی ہم اصالت و اعتباریت کی طرف توجہ کرتے ہیں. اصالت و اعتباریت بھی جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تاریخی لحاظ سے یہ کلمات شیخ اشراق کے کلام اور ان کی کتاب حکمت الاشراق، جو ان کے مکتب کی ترجمان کتاب ہے اور ان کے مکتب کے جو نظرات و آراء اختصاصی ہیں وہ اسی کتاب میں پائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ اصطلاحات موجود ہیں. اور اس سے ملتی جلتی اصطلاحات جیسے اصیل ہے، اعتباری ہے، اصالت ہے، اعتباریت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض اسی کے مشابہ کلمات وہ شیخ اشراق کے کلام میں پائے جاتے ہیں. شیخ اشراق نے جب اس کلمے کی طرف کیسے متوجہ ہے یا اس بحث کی طرف کیسے متوجہ ہے، شیخ اشراق نے جب کلمات مشاء کا مطالعہ کیا، شیخ الرئیس بو علی بہمنیار، فارابی، ان سے پہلے اور ان کے بعد والی جو شخصیات ہیں، ان کے کلام کا مطالعہ کیا، تو شیخ اشراق نے محسوس کیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ حکماء کہنا چاہتے ہیں کہ وجود اور ماہیت دونوں خارج میں موجود ہیں. یعنی وجود بھی ایک امر خارجی ہے، ماہیت بھی ایک امر خارجی ہے.
یہاں پہ شیخ اشراق ان کو متہم کرتے ہیں اور ان پہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ وجود بھی ایک امر خارجی ہے، خارج از ذہن، خارج از ادراک و خارج از علم، وجود بھی موجود ہے اور ماہیت بھی خارج از علم، دونوں موجود ہیں۔ شیخ اشراق کہتے ہیں تو آپ اصالت ہما کے قائل ہو گئے، آپ وجود کو بھی اصیل مانتے ہیں، ماہیت کو بھی اصیل مانتے ہیں، بس آپ کے کلام پر، آپ کے مبانی پر، اور آپ نے اس مبنا یہ اصالت ہما کی اساس پہ جو نتائج اور لوازمات استخراج کیے ہیں، ان سب کے اوپر اشکالات وارد ہیں۔ یہاں پر شیخ اشراق نے اصالت و اعتباریت کا کیا معنی کیا ہے؟ شیخ اشراق کہتے ہیں وہ شے، توجہ کے ساتھ اور دقت کے ساتھ، وہ شے کہ جو ذہن کے علاوہ، ذہن کے ساتھ ساتھ خارج میں، یعنی خارج از ذہن، خارج از نفس انسان، خارج از ادراک، خارج از حیطہ علم، خارج از علم حصولی، جو بھی شے موجود ہے وہ اصیل ہے۔ لیکن جو شے صرف ذہنی ہے، ذہن سے خارج کسی طرح کا وجود نہیں رکھتی، ذہن سے خارج موجود نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اعتباری ہے۔ اور چونکہ حکمائے مشاء وجود کو بھی اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی خارج از ذہن موجود ہے، ماہیت کو بھی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی خارج از ذہن موجود ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ دونوں کو خارج از ذہن مانتے ہیں، پس آپ دونوں کی اصالت کے قائل ہو گئے ہیں۔ شیخ اشراق نے پس کس طریقے سے اصالت کا معنی کیا؟ شیخ اشراق کہتے ہیں اصیل وہ شے، ملا کے اصالت یہ ہے کہ جو شے ذہن کے ساتھ ساتھ خارج از ذہن، خارج از ادراک و خارج از علم بھی موجود ہو، وہ شے اصیل ہے۔ اور جو شے ذہن صرف ذہنی محض ہو، ذہن کے علاوہ خارج میں کسی قسم کا تحقق اور کسی طرح سے بھی موجود نہ ہو، وہ اعتباری ہے، یعنی اس کو امر اعتباری قرار دیا۔ اور اسی کے اساس پر بعض ادلہ کی وجہ سے، جیسے کہ تاریخچے میں بھی ذکر کیا، شیخ اشراق کہتے ہیں ماہیت اصیل ہے۔ کیوں؟ چونکہ ماہیت ذہن میں بھی موجود ہے، خارج میں بھی موجود ہے، پس ماہیت ایک امر اصیل ہے۔ اور یہ جو حقائق خارجی ہیں، اشیاء خارجی ہیں، اس کو ماہیات نے پر کیا ہوا ہے۔ وجود کی خارج از ذہن کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی موطن برائے وجود خارج از ذہن نہیں ہے، اور وجود خارج از ذہن کوئی تحقق نہیں رکھتا۔ پس وجود کو شیخ اشراق ایک امر ذہنی، ایک امر اعتباری بے معنی ذہنی محض، جس کا خارج میں کسی قسم کا کوئی تحقق نہیں ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو یہاں سے اصالت و اعتباریت کا یہ پہلا اور ابتدائی معنی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اصالت بے معنی ہے وہ شے جو ذہنی بھی ہے و خارجی، اور اعتباریت یا اعتباری وہ امر، وہ شے کہ جو فقط ذہنی ہے، جو ذہنی محض ہے، خارج میں کسی قسم کا تحقق نہیں رکھتی، خارج میں اصلاً موجود نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اعتباری کہا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی معنی ہے، یہ اولین معنی ہے اصالت و اعتباریت ہے۔ اور شیخ اشراق کے بعد سے فلسفہ اسلامی پر ایک طویل عرصے تک، ایک وسیع و عریض عرصے تک یہی معنی اصالت و یہی معنی اعتباریت کا جو ہے وہ حاکم و رائج رہا۔ لیکن اس کے بعد سے، جیسے کہ انشاءاللہ مرحلہ دوم میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کہ بعض اشکالات پیش آئے، بعض اشکالات شیخ اشراق پہ وارد ہوتے ہیں کہ ان اشکالات کی وجہ سے بعد والے حکماء، بعد والے فلاسفہ متوجہ ہوتے ہیں کہ اس معنی میں بعض خامیاں ہیں، اس معنی کے اندر بعض نقائص ہیں، اور وہ اصطلاح اصالت و اعتباریت کو جو ہے تکامل دیتے ہیں اور اس کو مزید پروان چڑھاتے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی اس کو بعد والے درس کے اندر ملاحظہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔